السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ عز و جل شب اسرا کے دولہا سیاح لامکاں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ تو فیل اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے، اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، درود شریف کے ورد کے بعد ہماری اس نشست کا جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مجلس کا آغاز ہوا، جس میں قرأت ہوئی، نعتیں ہوئی، آپ محظوظ ہوتے رہے۔ بہرحال بچوں نے اپنے مافی ضمیر کو پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی، بہت عمدہ پڑھے، لیکن گھبراہٹ، یہ جگہ ایسی ہے، مقام ایسا ہے کہ اچھے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ ابھی زیر تربیت ہے انشاءاللہ۔ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، انشاءاللہ نکھار آئے گا۔ دوران قرأت بچے سے گھبراہٹ میں کچھ لغزش ہو گئی، لچک ہو گئی، اس کی اصلاح کر دی گئی ہے، انشاءاللہ اس کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے اور رکھا جائے گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، بولو سبحان اللہ۔ جب امام عشق و محبت کا نام آئے تو شاک مچل جاتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس پر تفصیلی خطاب خطیب اہل سنت حضرت مولانا ابوالحسن نوری صاحب قبلہ سے آپ کو سننا ہے۔ میں چند باتیں عرض کروں گا۔ جب بھی معراج کے موضوع پر کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی قلم اٹھاتا ہے، کوئی لب کشائی کرنا چاہتا ہے، تو تین موضوع ہوتے ہیں: معراج کب ہوئی، معراج کیسے ہوئی، اور معراج کیوں ہوئی۔ تو میں معراج کیوں ہوئی اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی نبی سے ظاہر ہو
اور عقل میں، سوچ و وچار میں اس کو سمجھا نہ جا سکے، سما نہ سکے، اور وہ کسی نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ معجزہ یہ عقل اور شعور سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو سمجھنے کے لیے ایمان چاہیے، عقیدے کا استحکام چاہیے۔ جیسے دیگر معجزات نہیں سمجھ سکتے، ہم اسے بھی نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو جیسا کہ صدیق اکبر نے سمجھا ہے، جیسا کہ فاروق اعظم نے سمجھا ہے، جیسا کہ ائمہ مجتہدین نے سمجھا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا، کیا عصرہ کی شب حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حلفیہ لے اٹھا، حلفیہ بیان کرتے، اور ایک بار نہیں جب تک سانس جاری رہتا فرماتے، ہاں حضور علیہ السلام نے شب اپنے رب کو دیکھا 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 دیکھا، اتنی بار فرماتے جب تک ان کا سانس ٹوٹ نہیں جاتا، اس کی تکرار جاری رکھتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی سنت الہیہ ہے، مولا کریم اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں، قارون کے مقابلے میں، نمرود کے مقابلے میں، بڑے بڑے ظالم و جابر قوتوں کے مقابلے میں تنہا بھیجتا ہے، لیکن وہ اکیلے آتے ہیں، معجزات کے ساتھ آتے ہیں، معجزہ لے کر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل شانہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ برص کے مریض پر اپنا دست شفقت پھیر دیتے، اس کا مرض دور ہو جاتا، نابینا پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، بینائی حاصل ہو جاتی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم علاج و معالجے میں، یونان، آج بھی یونان کی طب مشہور ہے، یونانی دواؤں پر آپ اعتماد رکھتے ہیں، تو ان کو علاج پر بڑی مہارت حاصل تھی، ٹریٹمنٹ پر تھا، تو کیونکہ وہ اس میں ماہر تھے، تو جو ان میں نبی مبعوث ہوا، مولا نے اس قوم کو جو کمال تھا وہ سارا بلکہ اس سے زیادہ کمال اللہ نے حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ وہ اس پہ ڈسکس کرنے لگے تھے کہ عنقریب ہم مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے، معاذ اللہ، ہمارے جنازے نہیں اٹھیں گے۔ وہ مرتے تھے تو لوگ وصیت کر جاتے تھے کہ ہمیں دفن مت کرنا، ہمیں ہمارے جسم کو کنارے رکھو، جب ہماری قوم اس پر کمانڈ حاصل کر لے گی تو ہمیں بھی نئی زندگی ملے گی، ہمیں بھی توانائی ملے گی۔ وہ نہ مردے کو زندہ کر سکے تھے، نہ معاذ اللہ کبھی کر سکتے تھے، لیکن ان کو اس کا خمار سوار تھا، تو اللہ عز و جل شانہ نے اس قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی مردے کو ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ بتایا گیا کہ تم نہ مردے کو زندہ کر سکے ہو نہ کر سکتے ہو، ہاں مردہ زندہ ہوگا، میرے نبی کی ٹھوکر سے زندہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے ٹھوکر ماریں گے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا۔ تو عرض یہ کرنا ہے مسلمانوں، اللہ عز و جل شانہ کی آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اس حوالے سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ جس قوم میں آئے، حضرت یوسف مصر میں آئے، ان کا حسن بہت مشہور تھا، تو مولا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا وہ کمال عطا فرمایا، وہ دیکھ کے اش اش کرتے تھے، حتیٰ کہ مصر کی عورتوں نے نیمبو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یہ جلوہ یوسف کی شان تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو
مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو اللہ اکبر مولا کریم نے جس قوم میں پیدا فرمایا، خاتم النبیین بن کے تشریف لائے، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد صبح قیامت تک کسی پیغمبر کا، کسی نبی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور مشیت جانتی تھی اس قوم کے لوگ بہت بلندی پہ پرواز کریں گے، جہاز بنائیں گے، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہواؤں میں پرواز کریں گے، خلا میں پرواز کریں گے، اور ان کی منزل بہت دور تک یہ عبور کریں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو اس مبارک شب میں مولا کریم نے اللہ شب معراج میں اپنے محبوب علیہ السلام کو لامکاں بلایا، بلندی کی انتہا پر بلایا، اور اپنے محبوب کو اپنے جلوے سے، دیدار سے مشرف فرمایا، تاکہ قوم کتنی بھی ترقی کر جائے، وہ چاند پہ جائیں، سورج پہ جائیں، ستاروں کی انجمن پہ جائیں، جہاں بھی جائیں مصطفیٰ جان رحمت کا نقش قدم پائیں، تاجدار کائنات علیہ السلام کے خطوط پائیں، وہ محسوس کریں ہم یہاں آ جائے ہیں، 1400 سال پہلے آمنہ کا لال یہاں سے گزر چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضروری تھا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کو وہ عروج دیا جائے کہ انسانی عقل میں اس کا تصور نہ ہو، اس لیے انہیں اس سے نوازا گیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا معراج کیوں ہوئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، لیکن انہوں نے سن کر گواہی دی تھی۔ کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے، کسی نبی نے اللہ عز و جل شانہ کو اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا نہیں تھا، ایک دوسرے سے سن کر گواہی دی تھی، اور گواہی نقطۂ عروج کو اس وقت پہنچتی ہے، گواہی نقطۂ کمال اور انتہا کو اس وقت پہنچتی ہے جب کوئی دیکھنے والا دیکھ کر گواہی دے دے۔ اس لیے اس گروہ انبیاء میں ضروری تھا، گروہ میں مقدس جماعت میں، کہ کوئی ایسا بھی آئے جو اللہ کے کی گواہی دیکھ کر دے دے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مولا کریم نے شب اسرا کی شب اپنے قرب خاص میں بلایا، اور اپنے جلوے سے، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، وہ لامکاں تشریف لے گئے، اپنے رب کے جلووں کو دیکھا، اور بتایا گیا اے محبوب تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں تم منفرد ہو، تم میرے محبوب ہو، تمہاری شان تمام انبیاء میں عظیم ہے، تم امام الانبیاء ہو۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے، تو سن کے دی ہے، تم میرے قرب خاص میں آؤ، مجھے اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ کر گواہی دے دو، کیونکہ جیسی تمہاری شان تمام انبیاء میں ممتاز ہے، ایسی تمہاری گواہی بھی ممتاز ہو جائے، ایسی تمہاری گواہی بھی ممتاز ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک ہم نے مومنین کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ بندہ مومن کب ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل شانہ اور اس کے محبوب علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنی جان سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ جب آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے۔ اور رب نے مومنین کے جان و مال کو خریدا، تو اس میں وسیلہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، وکیل تاجدار کائنات علیہ السلام ہیں۔ اس لیے بتایا گیا اے محبوب تم نے خندق میں، بدر میں، احد میں، حنین میں اپنے جانثاروں کی جان کا نذرانہ پیش کرتے تو تم نے دیکھا ہے، غزوات میں ان کی قربانی دیکھی ہے، اور صبح قیامت تک تمہارے دیوانے قربانی دیتے رہیں گے۔ لیکن آؤ آؤ، جس جنت کے بدلے میں ہم نے مومنین کی جان و مال کو خریدا ہے، اے محبوب آؤ اس جنت کا مشاہدہ کر لو، وہ جنت کتنی وسیع و عریض ہے، اس کے
کے محلات کتنے عظیم ہیں، اور صرف جنت کو نہیں دیکھو، ساری کائنات کا جو خالق و مالک ہے، جس نے جنت کو پیدا فرمایا، اپنے رب کا بھی دیدار کر لو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس لیے مولا کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس سے مشرف فرمایا۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ واقعہ پیش آیا ہے ہجرت اعلان نبوت کے مکی زندگی کے آخری سال میں پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی سیرت کا اعلان نبوت کے بعد کا جو 10واں سال ہے وہ بڑا دردناک ہے، وہ بڑا کربناک ہے۔ اسی 10 سال کے اندر شعب ابی طالب کے حادثات پیش آئے، جس میں 3 سال تک حضور علیہ السلام کو قید و بند میں رکھا گیا۔ 7ویں سال سوشل بائیکاٹ ہوا ہے۔ 10ویں سال شعب ابی طالب سے رہائی ہوئی ہے۔ شعب کہتے ہیں 2 پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ ابو طالب کی زمین تھی، ان میں آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، مسلمانوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ 3 سال تک صحابہ نے، آقا علیہ السلام نے قربانیاں دی، درخت کے پتے کھائے، اونٹ کے چمڑے ابال کے کھائے، اس طرح سے انہوں نے 3 سال گزارے۔ اللہ اکبر، ابھی شعب سے رہائی ہوئی ہے کہ اللہ اللہ، ابو طالب دنیا سے چلے گئے، آپ کے مشفق چچا دنیا سے چلے گئے، اور روایتوں میں آتا ہے 35 دن کا مختصر سا عرصہ گزرا تھا کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے ہر محاذ پہ آپ کا ساتھ دیا، سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان 2 محبوب ترین ساتھیوں سے آپ اللہ اکبر وہ رخصت ہو گئے اور آپ ان سے دور ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کو اس کا شدید صدمہ تھا۔ اسی موقع پر آقا علیہ السلام طائف تشریف لے گئے۔ مکہ میں انہوں نے دعوت و تبلیغ سے روک دیا، حضور علیہ السلام طائف تشریف لے گئے۔ 40 دن طائف میں رہے، لیکن کسی کا بخت خفتہ بیدار نہ ہوا، کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ آقا علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو پہاڑی علاقہ تھا، انہوں نے چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر دی، چاروں طرف سے یلغار ہے۔ آقا علیہ السلام ایک قدم اٹھا نہیں پاتے ہیں کہ پتھر حضور السلام کو زخم دیتے ہیں۔ زید بن حارثہ، آپ کے آزاد کردہ غلام آپ کے ساتھ ہیں، وہ آگے جاتے ہیں کہ آنے والے پتھر کو میں اپنے سر و سینے پہ لے لوں، لیکن میرے آقا کی ذات محفوظ رہے، لیکن وہ ساری کوشش کے باوجود حضور علیہ السلام کو زخمی ہونے سے نہ بچا سکے، کیونکہ چار طرف سے پتھر آ رہے تھے۔ وہ آگے کا پتھر اپنے اوپر لیتے تو دائیں بائیں کا پتھر حضور علیہ السلام کو زخم دے دیتا۔ آقا علیہ السلام کا سر، اللہ اکبر، خون رس جاری ہے۔ حضور علیہ السلام کی پنڈلی روایتوں میں آتا ہے پھٹ گئی تھی، سرکار نے جو نالین پہنے تھے وہ خون سے لبریز ہو گئے تھے۔ بشری تقاضے کے تحت بہت زیادہ خون بہہ گیا۔ شدت درد و کرب میں حضور علیہ السلام قدم نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے، وہ درندے آتے پھر کھڑا کرتے ہیں، دوبارہ پتھر برسائے جاتے ہیں۔ پتھر کھاتے کھاتے آقا علیہ السلام طائف سے نکلے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، اس حالت میں حضور السلام سفر کی حالت ہے، اور وہاں اتنا ظلم ہے، وہاں اتنی زیادتی ہے، وہاں اتنا تشدد ہے۔ اللہ اکبر، ماں عائشہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد سے بھی زیادہ دردناک دن آپ پر گزرا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، طائف والوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا تھا وہ احد سے بھی زیادہ دردناک تھا۔ آقا علیہ السلام کے جسم زخموں سے چور ہے، لہو کی ندیاں گویا بہ رہی ہیں۔ اب بتاؤ، مکہ آقا علیہ السلام، واقعہ مختصر، سیدہ خدیجہ نہیں ہیں کہ زخموں پہ مرہم رکھ سکیں، وہ رہتی تھی تو زخموں کو دھلتی تھی، وہ رہتی تھی تو تسلی دیتی تھی۔ آقا علیہ السلام، ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کا ایک تبسم سرکار کے سارے غم کو
دور کر دیتا تھا۔ اب سیدہ خدیجہ نہیں ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زخم کو دور کر سکیں، ان کو حوصلہ دے سکیں، انہیں تسلی دے سکیں، اللہ اکبر کوئی نہیں ہے۔ تو مولا کریم ہمارا بھی یہ انداز ہے، ہم دنیا میں پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو ہندوستان کی مصنوعی جنت کشمیر کی سیاحت کو جاتے ہیں تاکہ ہمارا غم بھول جائیں، ہم اپنا کرب بھول جائیں، ہم اپنا درد بھول جائیں۔ اللہ کا محبوب جب اس زمین پر غمگین ہوا تو مولا نے انہیں مصنوعی جنت نہ دکھائی، حقیقی جنت کے دیدار سے مالا مال کیا۔ اے محبوب آؤ جنت کی بہاریں دیکھ لو، یہ جنت تمہاری منتظر ہے۔ ابو بکر کا محل دیکھ لو، عمر کا محل دیکھو، عثمان کا محل دیکھو، مولا علی کا محل دیکھو، سیدہ خدیجہ کا سفید موتی کا محل دیکھو، بلال کا محل دیکھو، اور محبوب جہنم میں ابو لہب کو تڑپتا دیکھو، ولید بن مغیرہ کو گوتا لگاتا دیکھو، ان کی چیخیں سنائی گئی تاکہ محبوب کا غم دور ہو جائے، تاکہ محبوب کا غم مٹ جائے۔ میرا محبوب جو غمگین ہے ان کے غم کو دور کر دیا جائے، کافور کر دیا جائے۔ اور اے محبوب اب بھی غمگین ہو تو آؤ لامکا ہو، اپنے رب کا دیدار کر لو تاکہ تمہارا غم دور ہو جائے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا مسلمانوں، حضور علیہ السلام کے غم کو دور کرنے کے لیے یہ عظیم سیاحت کرائی گئی، یہ عظیم سفر کرایا گیا کہ محبوب کی پریشانی دور ہو جائے۔ حضور علیہ السلام رنجیدہ ہے، میرے کریم سیدہ نہیں ہیں، خدیجہ نہیں ہے میرے محبوب جو تمہارے زخموں پہ مرہم رکھیں۔ یہ دیکھو جنت کی ہر حور آپ کے قدموں میں پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہے۔ محبوب ہم تمہیں تسلی دیتے ہیں، اے محبوب تم پریشان نہ ہو، دعوت و تبلیغ کرتے رہو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی عنایت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میں تم سے ہم عرض کرنا چاہوں گا مسلمانوں، سرکار غمگین ہوں تو اللہ اکبر مولا اپنے قرب خاص میں بلا کر انہیں تسلی دیتا ہے، ان کے غم کو کافور فرماتا ہے، دور فرماتا ہے۔ آج بتاؤ مسلمانوں، ہم آقا علیہ السلام کو کتنا خوش کر رہے ہیں اور ان کو کتنا غمزدہ اپنی ذات سے کر رہے ہیں، انہیں کتنا تڑپا رہے ہیں، کتنا رلا رہے ہیں۔ ارے یہود و نصارہ نے، مشرکین مکہ نے ان کی راہوں میں کانٹے بچھا کر ان کو ستایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز نہیں ادا کرتے، تحفہ معراج نماز ہے، ہم نماز سے دور ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کی قدم قدم پر ہم ان کی سنتوں سے انحراف کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات سے انحراف کر رہے ہیں، سرکار کو کتنا غم دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہماری حرکت معمولی نہیں ہے، اس ذات کو غمزدہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ خدا را مسلمانوں پلٹو، اللہ کی اطاعت کی جانب آؤ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ آج دعاؤں کی رات ہے، آج انقلاب پیدا کرنے کی رات ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ وجہ یہ کہ روایتوں میں آتا ہے مسجد اقصیٰ عرض کرتی تھی مولا تیرے تمام انبیاء اکثر میرے یہاں آئے اور میں نے ان کے جلووں کا دیدار کیا، لیکن میرے کریم تیرے محبوب کی سواری یہاں نہیں آئی ہے، تیرے محبوب کے قدم ناز نہیں آئے ہیں۔ اللہ اللہ میں ان کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتی ہوں۔ تو مولا کریم نے اسرا کی شب بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے ارمان کو پورا فرمانے کے لیے آقا علیہ السلام کو حرم سے اقصیٰ لایا گیا اور وہاں سے وہ عرش پہ گئے، سدرہ پہ گئے، لامکہ پہ تشریف لے گئے۔ اللہ اللہ، آج انبیاء کی معراج ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج فرشتوں کی معراج ہے، وہ فرشتے جن کی پیشانی پر اس میں محمدی جلوگر ہے۔
آج حوران بہشت کی معراج ہے، وہ جن کے نام کی ہم مالا جپتے ہیں، آج ان کا سراپا آنے والا ہے، وہ سراپا آنے والا ہے۔ آج جنت کی معراج ہے، مالک جنت کی سواری آنے والی ہے، آج فرشتوں کی تمام مخلوق کی معراج ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ سب کا ارمان ہے کہ حضور علیہ السلام کے جلوے جہاں آرا کا دیدار ہو جائے، تو مولا نے سب کا ارمان پورا کیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، میرے کریم ہمارا ارمان بھی تو پورا فرما دے، ہمارے اندر بھی انقلاب پیدا فرما دے، اور ہمارا ارمان یہ ہے ہمیں گناہوں کی زندگی سے بچا لے، ہماری جائز نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخری بات عرض کر کے گفتگو میں ختم کر دیتا ہوں، وقت زیادہ لے لیا شاید میں نے۔ میرے عزیزوں، آقا علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ پوچھو، اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہ کیا پوچھوں، کون سی بات پوچھوں؟ تو عرض کیا کیا میں اپنے ابا حضور سے اس میں مشورہ کر لوں؟ آقا علیہ السلام نے اجازت دی، وہ تشریف لائیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا معاملہ بیان کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عائشہ حضور علیہ السلام سے یہ پوچھو کہ اسرا کی شب جب آپ لامکاں تشریف لے گئے، خدا بند قدوس کے قرب خاص میں گئے، تو اللہ جل شانہ نے آپ سے جو کلام فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ کسی پہ ظاہر نہیں ہے۔ سورہ نجم میں رب نے فرمایا اللہ نے اپنے محبوب بندے پر وحی کی، جو وحی کی اس پہ سے پردہ نہیں اٹھایا گیا، ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، آپ جا کے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دیں۔ حضرت عائشہ گئیں تو آقا علیہ السلام نے مفہوم حدیث سے فرمایا، اے عائشہ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا جو کسی مومن کا دل خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، رب اسے بخش دے گا۔ حضرت عائشہ آئیں، صدیق اکبر سے بیان کیا، صدیق اکبر رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، ابا جان آپ روتے ہیں، آپ تو سارا دن دل جیتنے کا کام کرتے ہیں، غلاموں کو خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، کثرت سے صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، عائشہ میں اس لیے رو رہا ہوں جو کسی مومن کا دل جیت لے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کبھی خدا نہ خواستہ اگر ہم سے کسی مومن کا دل ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ میں اس لیے پریشان ہوں۔ یہ بھی تحفہ معراج ہے کہ دل جیتنے کا کام کرو، لوگوں کا دل جیتو، لوگوں کو خوش رکھو، لوگوں کی ہو سکے تو مدد کرو، نئی مال سے چند جملے کے ذریعے۔ اس لیے آقا نے فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے، کہ ہو سکتا ہے تمہاری مسکراہٹ سے کسی کا غم دور ہو جائے۔ ہم تو ملنے کو بھی روادار نہیں ہوتے اچھے ڈھنگ سے، پیشانی پہ بل رہتا ہے، تناؤ رہتا ہے، جبکہ سنتی حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی اجنبی سے ملو تو ایسا ملو کہ وہ دوبارہ تم سے ملنے کی خواہش رکھے۔ یہ کب ہوگا؟ جب خندہ پیشانی سے ملیں گے، مسکرا کے ملیں گے، آنکھ میں آنکھ ملا کے ملیں گے، اچھے سے مصافحہ کریں گے۔ یہ سب سے ہم دور ہوتے جا رہے۔ دل جیتنے کا کام کرو اور اس میں نماز پڑھو۔ بیکی شریف کی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جو 12 رکعت ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ ملائے، جو چاہتے ہیں وہ سورہ پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں، پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 بار درود شریف پڑھے اور صبح میں آنے والے کل روزہ رکھے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد جو جائز دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، ملت اسلامیہ پر فضل فرمائے، شب اسرا کے صدقے اس کی جو نوازشات کی بارش مولا تو نے اپنے محبوب پہ فرمائی تھی اس کے چھیٹے قوم مسلم پر نازل فرما دے، اور قوم مسلم کو عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہر محاذ پر استحکام عطا فرما۔ دوران گفتگو کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ عز و جل شانہ میری خطا کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ آپ کو حضرت مولانا ابوالحسن نوری صاحب کا منفرد خطاب۔ کم کرو بھیا اس کو، اور بس الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین خانہ خدا کے مبارک و مسعود آغوش میں تشریف فرما شہزادگان اسلام، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اپنے اپنے گھروں میں جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، خطاب نعت و منقبت آپ حضرات کافی حد تک سماعت کر چکے ہیں۔ میں بہت لمبا وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت ہی مختصر وقت میں آپ سے گفتگو کر کے کچھ اہم باتیں گوش گزار کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کریں اور پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، زور سے بولیں، آپ کی آواز بھی اس مائک کے ذریعہ لوگوں کے گھروں تک جانا چاہیے، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ علم کے ناپیدا کنار سمندر، پیارے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے دریائے علم میں اپنے
سمندر فکر میں الفاظ ڈھونڈ رہے ہیں محبوب پر نچھاور کرنے کے لیے۔ کون سا لفظ بولوں محبوب کو، اپنے آپ میں تول رہے ہیں۔ کیا خطاب دوں محبوب کو، وہ الفاظ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیونکہ ایک ادیب، ایک خطیب، ایک شاعر، ایک عالم، ایک مفکر، ایک محقق، ایک مدقق، دنیا بھر کے سارے ادباء، شعراء سب مل کر نظم و نثر میں جو کچھ محبوب کے لیے کہیں گے، محبوب کی شان اس سے بھی آگے ہے، محبوب کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ پیارے رضا کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ میری آواز بہت پست ہے، آپ محسوس کر رہے ہوں گے، آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو ہمت آئے گی۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ تیرے تو وصف خوبیاں کمال، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے۔ ان اشعار کی تشریح میں جائیں تو کئی گھنٹے کی تقریر بن جائے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان اے جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان اے جانے تجلا کہوں کچھ تجھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات بیزار تو نہیں ہو رہے ہیں؟ سب لوگ بیدار ہیں؟ تھوڑی دیر بولوں؟ سن رہے ہیں آپ؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات یعنی معراج کی رات بڑے نصیبے سے ہمیں ملی ہے، خوش قسمتی سے ہمیں ملی ہے۔ زمین و آسمان کے مالک اور خالق ہم سب کے معبود برحق کی عطا سے ملی ہے۔ یہ رات سوئی ہوئی قسمت جگانے کی رات ہے، بارگاہ رب سے کچھ لینے کی رات ہے، دنیا اور آخرت سنوارنے کی رات ہے، رب سے مانگنے کی اسپیشل رات ہے۔ وہ لوگ نادان ہیں
جو دن رات نہ جانے کہاں کہاں کس سے مانگتے ہیں، لیکن جب مانگنے کی رات آتی ہے تو غیر حاضر ہو جاتے ہیں، جب ملنے کی بات آتی ہے تو ابسینٹ ہو جاتے ہیں، جب رحمتوں کا دروازہ کھلتا ہے تو گھر میں گھس جاتے ہیں۔ یہ نادانیاں ہیں ان کی۔ خوش بخت ہم ٹھہرے، اللہ کی توفیق ہم کو ملی کہ جب آج مانگنے کی رات آئی تو ہم مانگنے کے لیے اللہ کے گھر میں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کر بیٹھ گئے۔ دے گا وہ، اتنا دے گا کہ مالا مال کر دے گا۔ ارادے اچھے رکھو، دینے ہی کے لیے تو اس نے ایسی مبارک راتیں دی ہیں، اور اس نے کہا بھی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے بندو اللہ کے خصوصی دنوں کو یاد رکھو، ان راتوں کو، ان دنوں کو بھولو نہیں، ان کو فراموش نہ کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ملنے کی بات آئے تو تم محروم ہو جاؤ۔ تو آج بڑی پیاری رات ہے۔ آج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو اسرا کا دولہا بنایا۔ زور سے ایسا دولہا کہ ان سے پہلے نہ کوئی دولہا ایسا سجا، نہ ان کے بعد قیامت تک ایسا کوئی دولہا بنے گا اور سجے گا۔ آپ اپنے دولہے کو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہو، آپ اپنے دولہے کو اپنی بساط کے مطابق سجاتے ہو۔ اس دولہے کا کیا کہنا جس کو سجانے کے لیے بلبل سدرہ تشریف لائے، فرشتگان خدا تشریف لائے، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، مقتدر ملائکہ آئے ان کو سجانے کے لیے۔ اور دولہا بھی کتنا پیارا، آج اسے دولہا بننا ہے، اور دولہا آرام سے بستر پاک پر سویا ہے۔ واقعہ بہت سنتے ہو، واقعے کی گہرائی میں جاؤ تمہیں مقام مصطفیٰ پتہ چلے گا۔ اسرا کے دولہا آرام و اطمینان سے اپنی پھوپھی جان ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے، محو خواب ہے۔ ادھر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، زمین سجائی گئی ہے، جنت کو سنوارا گیا ہے، حور و غلما بن سنور رہے ہیں، آسمانی دنیا پر دھوم مچی ہے، حوران بہشت اپنی آنکھیں بچھائی ہیں، انبیاء مرسلین مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں، عرش و فرش پر دھوم مچی ہے، اور اسرا کے دولہا آرام کر رہے ہیں۔ بلبل سدرہ پہنچتے ہیں، محبوب کو یوں جھنجھوڑ کر نہیں جگا دیتے، محبوب کو آواز لگا کر نہیں جگا دیتے، معصوم فرشتے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں محبوب کو نہیں جگاتے، آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم جگائیں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ان کو جگایا جائے مگر مولا کی مرضی سے جگایا جائے۔ اس سے پوچھیں کیسا جگایا جائے، مقام دیکھو، مرتبہ دیکھو، فرشتوں کی بارات موجود ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں جگا رہے،
یہیں پر ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتے چلو جو مصطفیٰ کو اپنے جیسے کہتے ہیں اور بڑے کر و فر سے کہتے ہیں، بڑی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں، بڑے بے باکانہ انداز میں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری طرح ہے۔ ارے نادانو، یہ بات تو سچ ہے کہ تمہارے کہنے سے مصطفیٰ تمہاری طرح نہ ہوں گے، یہ تمہاری گھٹیا سوچ ہے۔ جب جبریل انہیں اپنی طرح نہ کہہ سکے، یہی بولے سدرہ والے، زور سے بولو ذرا اور بلند سے، کبھی میں نے چھان ڈالے جنہوں نے سب کو پورب دیکھا، پچھم دیکھا، اتر دیکھا، دکھن دیکھا، کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جس ہستی نے دیکھا تھا، وہ آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رضا کی زبانی، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سب آیا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ کا۔ تو یہ بات سچ ہے کہ جو لوگ ان کو اپنی طرح کہتے ہیں، یہ ان کی سوچ کی کمی ہے، ان کی عقل کی کمی ہے، ان کے ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ مصطفیٰ ایسے بنائے گئے کہ ان کے جیسا رب نے کسی کو بنایا نہیں۔ جبریل امی نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی، محبوب کو جگاؤں تو جگاؤں کیسے، تو ہی بتا دے ان کو اٹھاؤں کیسے۔ تب حکم آیا، یا جبریل قبل قدمین، اے جبریل اگر تجھے میرے محبوب کو جگانا ہو، آواز مت دینا، ہاتھ مت لگانا، بلکہ اپنے لب قدسی سے میرے محبوب کے پیر کے تلووں کو بوسہ دے دو، میرے محبوب اٹھ جائے۔ جن کے تلووں کی دھون ہے آب حیات، زور سے بولو، جن کی تلووں کی دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ جگایا گیا، مختصر کروں گا، سجایا گیا، ایسی سواری محبوب کے لیے پیش کی گئی جیسی سواری کسی کو کبھی نصیب نہ ہوگی۔ مشیت دیکھ رہی تھی، اس کے احاطے علم میں ہر شے موجود ہے۔ وہ جان رہا تھا کہ میرے بندے ایک زمانے میں ہواؤں میں اڑیں گے، خلاؤں میں اڑیں گے، مہینوں کا سفر منٹوں میں کریں گے، بڑی ترقیاں کریں گے بندے۔ کہیں کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ اے مسلمانوں، ہم تو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، تمہارا نبی تو اونٹ پر چلتا تھا، تمہارا نبی تو گھوڑے اور خچروں پر چلتا تھا، ان کی سواری اتنی دھیمی تھی، ہم تو خلاؤں میں اڑتے ہیں۔ کوئی محبوب سے آگے جانے کی بات نہ کرے، اس لیے مولا نے دروازہ بند کر دیا، بجلی سے بھی کہیں تیز چلنے والی سواری براق پیش کر دیا، تاکہ دنیا جتنی دوڑنی دوڑ لگانی ہے لگائے، مگر محبوب سے آگے کوئی جا نہ پائے۔ آج تک اور قیامت تک کوئی ایسی سواری اعدادات کی دنیا میں نہیں آنے والی جو براق کو پچھاڑ سکے۔ بجلی کی طرح تیز وہ سواری چلتی، لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو، ان کا مقام دیکھو، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلے، بجلی کی طرح سواری چل رہی ہے، مگر مصطفیٰ راستے کے سارے مناظر دیکھ رہے ہیں، ان کے نگاہ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔
اس پر میں کئی بار بول چکا ہوں کہ ہم اور آپ معمولی درجے کی سواری سے چلتے ہیں، 1000 بار ایک راستے سے گزرتے ہیں، سواری اور پگڈنڈی چلتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم سے کتنے انسان ملے ہیں، دائیں بائیں کتنی دکانیں ہیں، راستے کی اتار چڑھاؤ کہاں کیسی ہے، ہم کو نہیں پتا۔ یہ ہماری نگاہیں ہیں اور وہ مصطفیٰ کی نگاہیں ہیں کہ بجلی سے بھی کہیں تیز سواری چلی جا رہی ہے، مگر مصطفیٰ کی نگاہوں سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ بتاؤں، ایک وادی سے حضور گزرے تو بڑی تیز خوشبو آئی، ایسی خوشبو جو انسان کو مست کر دے، مشک و عنبر کی خوشبو، دل فریب خوشبو، ظاہر و باطن کو مست بنا دینے والی خوشبو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے سماعت جو ہے محسوس فرما لیا، کہا جبریل امی دھیان سے سننا، میں کچھ سمجھانا بھی چاہوں گا، خالی واقعہ نہیں سناتا میں۔ مصطفیٰ پیارے نے کہا جبریل امی یہ خوشبو کس کی ہے؟ عرض کیا حضور یہ فرعون کی مشاطہ، اس کی بیوٹی میکر کی ہڈیوں اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کی خوشبو ہے جو اب تک مہک رہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اب کیا گفتگو ہوئی؟ اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ فرعون کے دربار کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کے گھر کی خواتین کی زلفیں سنوارا کرتی تھی، ان کے بالوں میں کنگھیاں کیا کرتی تھی۔ وہ ظاہری طور پر فرعون کی باندھی نوکرانی تھی، مگر اندرونی طور پر وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی تھی، اسلام کو فالو کرنے والی تھی۔ اس نے اپنے اسلام کو کفر کے یلغار میں چھپا رکھا تھا۔ نوٹ کرنا، فرعون جیسے شاطر، اس کے جیسے کافر اور مشرک کے کفر و شرک کے ماحول میں اس خادمہ نے اپنے ایمان کو سنبھال رکھا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ نصیحت ہے ہمارے لیے، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے، آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آفسوں میں معمولی نوکری کی بنیاد پر، کمپنیوں میں معمولی جاب کی بنیاد پر کفر کے ماحول میں رہنے کی بنیاد پر کبھی داڑھی چھلا لیتے ہیں کہ کوئی جان نہ سکے یہ مسلمان ہے، نام ایسا رکھ لیتے ہیں کہ کوئی جان ہی نہ سکے کہ یہ مسلمان ہے یا کون ہے۔ راجو پپو، گڈو نرہو پھرو، انام شناب نام جو ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اپنے ایمان کو لوگوں میں اس طریقے سے چھپاتے ہیں جیسے کہ ایماندار ہونا، مسلمان ہونا کوئی کمزوری کی بات ہے، مومن ہونا کوئی آر کی بات ہے، اسلام کا فالوور ہونا کوئی غیرت کی بات ہے۔ ارے نادانو سن لو، اگر کوئی دین انٹرنیشنل دین ہے، فرش پر کوئی دین ہے، عرش پر بھی کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ شجر و حجر میں پھیلا ہوا دین ہے تو وہ اسلام ہے، خشک و تر میں کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، سمندر کی موجوں میں اسلام ہے، دریا کی طغیانی میں اسلام ہے، درختوں کی پتیوں میں اسلام ہے، پہاڑ کے چٹانوں میں اسلام ہے، فرش پر بھی اسلام ہے، عرش پر بھی اسلام ہے۔ تم اسلام پر اپنے آپ کو مایوس سمجھتے ہو، داڑھی اس لیے چھلائی کہ لوگ سمجھے نا،
بال الٹے سیدھے رکھے کہ لوگ سمجھ نہ سکیں. اس خادمہ سے عبرت لیجئے. اور 1-2 سال نہیں، اگر میرا قوت حافظہ کمزور نہیں ہے تو لگ بھگ 300 سال تک کے وہ خدمت کرتی رہی. پہلے بہت لمبی عمر لوگ جیتے تھے، اپنا ایمان چھپائے رہی. لوگ فرعون کو سجدہ کرتے رہے، وہ خدا کو سجدہ کرتی رہی. زور سے بولو. لوگ فرعون کو سجدہ کرتے رہے، وہ فرعون کے دربار میں خدا کو سجدہ کرتی رہی. اللہ اس کی قبر پر رحمت و انوار کی برسات کرے. ایک دن ایمان کا امتحان آ گیا. اور یہ بات تو صحیح ہے کہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے ایمان کے سلسلے میں آج کے مسلمانوں کا اگر امتحان لیا جائے، کوئی سخت ایگزام لیا جائے، تو مجھے نہیں پتا کہ ہمارا حشر کیا ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ ہم میں استقامت کیا ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ ہم کس راہ پر چل پڑیں گے. آج تو حال یہ ہے، برا نہ مانیے گا، جو قوم خدا کے آگے سر جھکا نہیں رہی ہے وہ سر کیسے کٹائے گی؟ اس سوال ہے. چیختے چیختے گلا پھٹ گیا، بال میرے گئے. آیا تھا اولیاء مسجد تو سب کالے تھے، اب بال پکنے لگے، مگر رو رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ میں آج تک فجر میں آپ کو جگا نہ سکا، آپ کو بستر سے اٹھنے پہ مجبور نہ کر سکا کہ صبح فجر میں اللہ کے گھر کی طرف بھاگو، وقت سجدہ آ جائے تو دکان مکان کاروبار دنیا کے سارے جھمیلے چھوڑ کر اپنے رب کے ذکر کی طرف بھاگو. یہ نہ ہو سکا. بری گت ہے ہماری، بڑے خراب مرحلوں سے گزر رہے ہیں ہم. اس خادمہ کو دیکھو، برسوں سے ایمان چھپائے رکھی تھی. ایمان کا امتحان آ گیا. فرعون کی بیٹی کی زلف سنوار رہی تھی وہ خادمہ، کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی. خادمہ نے کنگھی اٹھایا تو کہا بسم اللہ. زور سے بولو بسم اللہ. مصطفیٰ جان رحمت میں بھی ہمیں دیا ہے بسم اللہ، لیکن ہم کہیں نہیں پڑھتے بسم اللہ. منہ کھولتے ہیں سیدھا کھانا سپلائی کرتے ہیں، نہیں یاد آتی ہمیں بسم اللہ کی. اللہ کی قسم کھا کر آپ کا خادم کہتا ہے، خالی آپ خورد و نوش کے موقع پر بسم اللہ کی پابندی کر کے حلال روزی کھاؤ، کتنی بیماریوں سے بسم اللہ کی برکت سے بچے رہو گے. تو کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں نا. ہمارا ضمیر پتہ نہیں کتنا کالا ہو گیا. خادمہ نے بسم اللہ پڑھا، کنگھی اٹھا لی. فرعون کی بیٹی چونک گئی. کہا اے خادمہ، کیا میرے باپ کے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ میرے بابا کے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ خادمہ نے جلالت ایمانی کے لہجے میں کہا، ارے سن، تیرا باپ تو کوئی خدا ہے ہی نہیں، یہ اس کا ڈھکوسلا ہے، وہ جھوٹا ہے. وہ ایک بادشاہ تو ضرور ہے، مگر تیرا باپ خدا نہیں ہے. خدا تو وہ ہے جس نے زمین بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، ستاروں کی انجمنیں سجائی ہیں، گردش لیل و نہار کو وجود دیا ہے. تیرے باپ کو بھی بنایا، ہم کو بھی پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا. وہی خدا ہے جس کا پتہ اللہ کے کلیم موسیٰ کلیم اللہ نے دیا ہے. فرعون کی بیٹی کے کلیجے میں آگ لگ گئی، آگ بگولا ہو گئی. باپ کو خبر کرتی ہے، بابا جان یہ خادمہ نمک آپ کا کھاتی ہے،
اور سجدہ موسیٰ کے خدا کو کرتی ہے، برسوں سے ہمارے دربار میں پل رہی ہے، معبود یہ موسیٰ کے معبود کو تسلیم کرتی ہے۔ بیٹی نے باپ کو خوب چڑھایا، اتنا چڑھایا اتنا چڑھایا کہ فرعون بالکل آگ ہو گیا، غضب میں آیا، خاتون کو بلایا، کہا میرے سوا کوئی اور بھی خدا ہے؟ کہا تو خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کا پتہ موسیٰ نے دیا۔ زور سے بولو۔ جلے پر اور نمک چھڑک دیا۔ یہ ایمان کا تیور ہے، یہ ایمان کی بولی ہے۔ خوف خدا رکھنے والے بندے کسی ظالم اور جابر کو کبھی ڈرتے نہیں۔ فرعون تلملا اٹھا، کہا پیتل کی آگ، پیتل کی گائے آگ میں گرم کی جائے۔ خاتون سے کہا اگر تو اپنے اس ارادے سے باز نہیں آئی تو جلتی ہوئی آگ میں تجھے اور تیرے بچوں کو ڈال دیا جائے گا۔ خاتون نے کہا فرعون اس سے بڑی بھی کوئی سزا ہو تو دے دے، مگر میں تجھے خدا نہیں مانوں گی۔ زور سے، میں تجھے قابل سجدہ نہیں تسلیم کروں گی۔ پیتل کی گائے آگ میں دہکائی گئی۔ جب آگ، پیتل کی گائے بالکل آگ ہو گئی، اس کے پترے بالکل سرخ ہو گئے، شعلے مارنے لگے، تب پھر اس خاتون کے بیٹے کو اٹھاتے ہیں فرعونی اور جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیتے۔ وہ بچہ ماں کے سامنے تھوڑی دیر ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور ایسے جل کے خاک ہو جاتا، مگر ماں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر برداشت کر لیتی ہے، یہ کہہ کر برداشت کر لیتی ہے میرا خدا تو اتنی عظمت والا ہے کہ اس پر ایک نہیں ہزاروں اولاد قربان کر دے تب بھی کم ہے، کم ہے۔ ایک ماں کے لیے کوئی معمولی بات نہیں، ایک ماں کے لیے یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے پیارے۔ اس کے دوسرے بچے کو لیا گیا، اس کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ماں دیکھتی رہی، سب سے چھوٹا آخری بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، ماں کے کلیجے سے چپکا ہوا تھا، فرعونیوں نے اسے چھین لیا۔ ماں نے زور سے آہ بھری کہ یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، اس پر رحم کیا جائے۔ اس کے دل میں خیال آیا، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہو، اللہ کی قسم اولاد کی نسبت سے ایک ماں کے اندر کتنا درد ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، اس کو الفاظ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، الفاظ کے ذریعہ ترجمانی نہیں کی جا سکتی۔ ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ سکتا ہوں اس فرش گیتی پر، اس خاکدان گیتی پر تمہارے لیے ہر مصیبت اگر کوئی ذات برداشت کر سکتی ہے تو وہ ماں ہے۔ آپ جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، آپ جیسے بھی برتاؤ اس کے ساتھ کرو، یہ آپ کے اپنے نیچر کی بات ہے، آپ کی اپنی کمی ہے، آپ کی کوتاہی ہے، ورنہ ماں بہت محبت کرتی ہے، اولاد سے بہت لگاؤ رکھتی ہے۔ یہ اس کی لگاؤ اور محبت ہی کا نتیجہ ہے، تمہیں پالتی ہے، پالتی ہے، پالتی ہے، پالتی ہے، پال پال کے جب تمہیں جوان کرتی ہے تو اس کی جوانی چلی جاتی ہے، وہ بوڑھی ہو جاتی ہے،
لاؤ کوئی ایسی ہستی جو تمہارے پاخانے اور پیشاب کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے اٹھا لے، جس سے آپ کو بڑی محبت ہو اس کو لاؤ، جس کو آپ دل دے بیٹھے ہو اس کو لاؤ، جس کی یادوں میں مست بنے رہتے اس کو لاؤ، جس کے چکر میں پاگل بنے رہتے اس کو لاؤ، کوئی ایک لاؤ جو تمہارے پاخانے اور پیشاب کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے بلا تکلف اٹھا لے۔ کوئی نہیں کرتا، وہ ماں ہے، ایک نہیں 1000 بار ڈائریکٹ آپ کے پاخانہ اور پیشاب کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتی ہے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کرتا، پھر بھی آپ ماں کے اوپر ظلم کریں، اس کے بڑھاپے میں اس میں خامی نظر آئے تو یہ آپ کی اپنی خامی ہے اور اس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ میرا موضوع ماں نہیں ہے ورنہ اور کچھ بولتا، آپ کی تعلیم کے لیے اتنا اور کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، دنیا اور آخرت میں اگر خیر چاہتے ہو، قبر میں بخشش چاہتے ہو، حشر میں رسول اللہ کی شفاعت چاہتے ہو، غوث و خواجہ رضا کا دامن چاہتے ہو تو ماں کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا، ماں کو دکھی ہونے نہ دینا، اس کے دل کو گزند پہنچنے نہ دینا، ورنہ سن لو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، جہنم کا دروازہ کھل جائے گا، رسول کریم اپنا چہرہ تم پر سے پھیر لیں گے، غوث و خواجہ رضا اپنے دامن میں جگہ نہیں دیں گے اگر تم نے اپنی ماں کا دامن چھوڑ دیا ہے، اس کو تکلیف دی ہے۔ خیر، ماں کے دل سے کہاں نکلی کہ میرا چھوٹا بچہ نظر آتش ہونے جا رہا ہے، تب خدا کے کرم سے وہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ بول پڑا۔ سبحان اللہ۔ 4 بچے جو بولے ہیں بچپن میں، ان میں سے ایک یہ بچہ ہے جو بول پڑا اور کہا ہے ماں، موسیٰ سچے ان کا دین سچا، ہارون سچے ان کا دین سچا، فرعون جھوٹا ہے ماں، میں دیکھ رہا ہوں اس آگ کے پیچھے جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے، جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے۔ بیٹے نے ماں کو تسلی دیا، اس کو آگ میں ڈال دیا گیا، چھوٹا سا بچہ جل کے کالا خاک ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس بچے، اس عورت کے بچوں کی خاک کی ڈھیر لگ گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہاں میں ماؤں کو مخاطب کروں گا تھوڑی دیر کے لیے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو مخاطب کروں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک وہ خادمہ ہے جو اپنے ایمان اور اسلام کے لیے اپنے بچوں کو جلتا ہوا دیکھ لے رہی ہے، خود کی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے، اور آپ اپنے نفس کی تھوڑی سی خواہش بجھانے کے لیے اسکول اور کالج کے ماحول میں، آفس اور بازار کے ماحول میں آپ پر آپ کا نفس اتنا غالب آیا کہ غیر کے دامن میں جگہ لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہو، نفس کی تھوڑی سی پیاس بجھانے کے لیے ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو، اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو، قرآن چھوڑنے کے لیے تیار ہو، نبی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ غور کرو، سوچو، فرعون کی اس خادمہ سے نصیحت لو، نفس کی خواہش کے لیے اسلام چھوڑا نہیں جاتا، اسلام تو وہ ہے جس کے لیے ہر خواہش قربان کر دی جاتی ہے، اسلام تو وہ ہے جس کے لیے ہر تمنا کی بلی دے دی جاتی ہے۔ لہذا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا میں کہیں بھی رہو، کسی بھی ماحول میں رہو، اپنے سپنوں کا مرکز اگر کسی کو بناؤ، اپنے ارمانوں کا گلشن اگر سجاؤ تو یہود کے دامن میں نہیں، نصارہ کے دامن میں نہیں، کفر
کفار و مشرکین کے دامن میں نہیں، آپ کے ارمانوں کا مرکز اگر ہو تو رسول اللہ کا غلام ہو، آپ کے دین والا ہو، آپ کے مذہب والا ہو۔ اپنے دین والا ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو صبر کرو۔ یہاں اگر نہ ملا اور اگر آپ کو کمائی رہنا پڑا تو میرا مولا تمہیں جنتی شوہر دے گا، میرا مولا تمہیں انعام میں جنت دے گا، میرا مولا تمہیں آخرت میں وہ انعام دے گا جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتی ہو۔ خیر، آخر کار اس خاتون کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، اس نے گلے سے موت کو لگا لیا لیکن ایمان نہ چھوڑا۔ معراج کی شب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاتون اور اس کے بچوں کی ہڈیاں اکٹھا کر کے جو دفن کی گئی تھی اسی کی خوشبو محسوس کیا۔ آج وہاں سے ہمیں نصیحت آ رہی ہے کہ کفر چاہے جتنا طوفان مچائے، کفر چاہے جتنا الغار مچائے، چاہے جتنی قانون سازی کرے، چاہے جتنا پلاننگ کرے، بھیا چاہے جتنا بولیں، پھیکو بابو چاہے جتنی ٹینگ مارے، چاہے کوئی کتنی بھی دھمکی دے، ایک مسلمان کو ایک بال کے برابر بھی ان کفار و مشرکین سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ڈٹنا چاہیے۔ قرآن نے بھی کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لی اور اسی پر ڈٹ گئے تو ان کی مدد کے لیے اللہ رب العزت فرشتے نازل کرتا ہے، ان کی مدد کے لیے فرشتے آتے۔ ہم کیوں ڈریں؟ جب ہم مصیبت میں پھنسیں گے، ہر طرف سے راستہ بند ہوگا تو اللہ کے فرشتے ہمیں مصیبتوں سے نکالیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لیں، ہم اپنا تعلق اپنے خدا سے مضبوط کر لیں۔ آگے اور ایک دو بات بتا کے بات کو سمیٹوں گا۔ خیر، محبوب خدا مسجد اقصی گئے، انبیاء کی امامت فرمائی، بیت المقدس کی تمنا کی تکمیل فرمائی، اور وہیں سے پھر آسمانی دنیا پر بس آخری چند بات، وقت بہت ہوا، ویسے بھی آج جاگنے کی رات ہے، بیزار تو نہیں ہو رہے ہیں؟ چند لمحات اور بولوں کہ بس کروں؟ آواز بتا رہی ہے کہ اب بس کر دیجیے، تو زور سے بولیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چند لمحات حضور آسمانی دنیا کی سفر کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، واقعہ سنتے رہتے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں پر حضرت ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، انبیاء کا مقام دیکھیں۔ حضور مسجد اقصی پہنچے تو سارے انبیاء وہاں حاضر، سارے انبیاء وہاں حاضر، اور یہ ہم ہی نہیں، وہ بیچارے بھی بیان کرتے ہیں۔ ہاں، ان کی کتابوں میں آج ہی مطالعہ کیا، ان کی کتابوں میں بھی موجود کہ امام الانبیاء مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء وہاں موجود۔ میں تو الجھ گیا، فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف یہ جماعت کہتی ہے نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے، ایک طرف کہتے ہیں مسجد اقصی میں سب جمع ہو گئے۔ دو باتیں ان کے منہ سے۔
یہ ان پاگلوں کی بات ہے، ورنہ بات انہی کے منہ سے جو سچ تھی وہ سامنے آ گئی، حقیقت سامنے آ گئی۔ جب انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہو گئے، وہ بھی عبادت کے لیے جمع ہو گئے، امام الانبیاء کا مقتدی ہونے کے لیے جمع ہو گئے، تو بات تو ظاہر ہو گئی۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، زندہ تھے تو جمع ہو گئے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، زندہ تھے تو جمع ہو گئے۔ مجھے بتاؤ، کوئی مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، خلاص ہو جائے گا، تو پھر وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کیسے آئے گا؟ آپ مجھے بتاؤ، وہ کیسے اٹھ کر اقتدا کرنے آئے گا؟ پتا چلا یہ وہابی ازم کے لوگ گمراہ کرتے ہیں، غلط باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، انبیاء زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ اپنے عقیدے میں اسے محفوظ کر لیجئے۔ دوسری بات، انبیاء کی رفتار دیکھیں آپ، ان کا کمال دیکھیں آپ۔ نبی مسجد اقصی پہنچے تو وہاں سارے انبیاء موجود، حضرت آدم موجود، حضرت یحییٰ زکریا موجود، حضرت عیسیٰ موجود، حضرت یوسف موجود، حضرت ہارون و موسیٰ موجود، حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ موجود، سارے انبیاء موجود علیہم السلام۔ اور جب نبی پہلے آسمان کی طرف چلے تو نبی کا استقبال کرنے کے لیے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام پہنچ گئے، دوسرے پر یحییٰ اور حضرت یوسف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے انبیاء کا کمال دیکھو، ان کی خوبی دیکھو۔ خیر، حضور آسمانی دنیا کی سیر فرمائے، جنت بھی دیکھے، خالق جنت کو بھی دیکھے، حور و غلم کو بھی دیکھے، فرشتگان سماوی کو بھی دیکھے، سدرہ پہ پہنچے تو فرشتوں کا ہجوم بھی دیکھے، وہاں سے آگے بڑھے تو رب کا جلوہ بھی دیکھے، وہاں سے آگے بڑھے لامکان کی طرف۔ اب یہ فلسفہ میرے سے تو حل نہیں ہوتا، آپ حل کر لیجئے۔ لامکان، کوئی مکان نہیں، آدمی کے رہنے کے لیے جگہ تو چاہیے، کوئی مکان تو چاہیے۔ آپ یہاں بیٹھے، نیچے سے زمین کھسکائیں اور نیچے گرو گے، اور کھسکائیں نیچے گرو گے، جب تک نیچے سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گا گرتے جاؤ گے۔ آدمی کے قرار کے لیے سپورٹ چاہیے، جائے قرار چاہیے۔ مصطفیٰ مقام سدرہ سے آگے بڑھے، لامکان کی طرف چلے، کس روپ میں چلے؟ زمین ہوتی تو کہتے اس پہ چلے، کوئی مکان ہوتا تو کہتے اس پہ چلے، لامکان کی طرف چلے تو کس راز میں چلے؟ یہ بڑا راز ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مصطفیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے، یہ ان کی اعلیٰ بشریت تھی، اور جب وہ مسجد اقصی سے عالم بالا ساتوں آسمان کی طرف چلے تو یہ ان کی نورانیت تھی۔ زور سے بولو، ان کی نورانیت تھی۔ اور جب مصطفیٰ مقام سدرہ سے آگے بڑھے تو ان کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ جانتے ہیں یا تو ان کا رب جانتا ہے، ان کا رب جانتا ہے۔ لامکان کی طرف چلے اور پھر ثم دنا فتدلی، اپنے رب سے قریب ہوتے چلے گئے، خوب قریب ہوئے، عالم بیداری میں ماتھے کی آنکھوں سے وحدہ لا شریک کو دیکھا، معبود برحق کو دیکھا، شرف تکلم حاصل کیا۔ اور پھر یہ بھی بات آپ کو بتاؤں، محبوب و محب میں جو باتیں ہوتی ہیں کچھ تو ظاہر کر دی جاتی ہیں، کچھ کو
کو اوپن کر دیا جاتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، انہیں پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اسے راز کی بات کہتے ہیں، اسے نیاز کی بات کہتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہو۔ تو سبحان الذی اسرا محبوب کی شان کو واضح بیان کر رہی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم اذا غوا، یہ آیات مقدسات محبوب کی شان کو واضح اعلانیہ طور پر بیان کر رہی ہے۔ اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ آیت کریمہ راز و نیاز پر پردہ ڈال رہی ہے۔ محبوب و محب میں کیا بات ہوئی، ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم بھی سنتے، ہماری سماعت اس لائق نہ تھی کہ اس کی تفصیل جان پاتے۔ یہ محبوب و محب میں راز و نیاز کی بات ہوئی، انداز دیکھو قرآن کا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ وحی کی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے بندے سے گفتگو کی، اپنے محبوب سے راز و نیاز کی بات کی، ایسی بات کی جس کی خبر یا تو محبوب کو ہے یا تو خدا کو ہے، دوسرا اس میں شریک نہیں۔ خیر، رب سے ملاقات کیے، ہم سب کے لیے تحفہ لیے، واپس تشریف لائے، مکے میں اعلان کیے کہ ہم کو یہ شرف حاصل ہوا، رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر معراج کر کے آ گیا، بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، اتنے معمولی وقت میں جا کر آ گیا۔ تو جو مصطفیٰ والے تھے وہ مان گئے، بس آخری بات، مصطفیٰ والے تھے وہ مان گئے، اور جو دشمن تھے وہ نہ مانے۔ ابو جہل نہ مانا، عتبہ نہ مانا، شیبہ نہ مانا، امیہ نہ مانا، اور بڑے بڑے دگج کفار نہ مانے، ان کی قسمت میں نہیں تھا، وہ نہ مانے، انکار کرتے رہے، دلیلیں بھی دیتے رہے، انکار بھی کرتے رہے، دلیل بھی مانگتے رہے، دلیل پاتے بھی رہے، لیکن انکار کرتے رہے۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، ان کی قسمت میں تھا انکار، تو وہ نہ مانے۔ ابو بکر مانتے رہے، فاروق اعظم مانے، عثمان غنی مانے، مولا کائنات مانے، صحابہ نے مانا، تو ہم ماننے والوں میں ہیں۔ ہم کو معراج مصطفیٰ پر دلیل نہیں چاہیے، ہم حضور کے معراج پر آمنا کہتے ہیں، ہم حضور کے معراج کو صدقنا کہتے ہیں، ہم ماننے والوں میں ہیں۔ ابو جہل نے صدیق اکبر سے کہا، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھی محمد کا یہ دعویٰ ہے، تمہارے محبوب کا یہ دعویٰ ہے۔ صدیق اکبر نے کہا، میرے محبوب کا دعویٰ ہے تو مجھے تسلیم ہے۔ 1400 سال کے بعد اور قیامت تک ہم مسلمانان عالم یہی کہتے رہیں گے، ہمیں تسلیم ہے کہ محبوب نے عالم بیداری میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کو دیکھا، ان کو جسمانی معراج ہوئی۔ نہ ماننے والے، آخری بات، نہ ماننے والوں میں یہ بیچارے ہیں جن کے ماتھوں پر سجدوں کا گھٹا ہے، ہاتھ میں تسبیح، دیکھو تو بھولے بھالے دکھتے ہیں، دیکھو تو پارسا نظر آتے ہیں، لیکن جہاں جہاں حضور کی شان کی بات آتی ہے وہاں ان کی پیشانی سکڑ جاتی ہے، اور وہاں کچھ نہ کچھ نقطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے۔ قرآن کہتا ہے حضور کو معراج ہوئی، صراحت کے ساتھ موجود ہے، تو اب یہ کھلم کھلا انکار نہیں کر سکتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ معراج جو ہوئی وہ خواب میں ہوئی تھی، خواب میں کہہ کر، یعنی اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، خواب تو کوئی بھی دیکھتا ہے، ویسے حضور نے بھی دیکھا۔ یہ دشمن نبی گروہ
नबी की शान को हल्का पेश करने के लिए ये अकीदा कर लिया है। सहाबा का अकीदा यही है, ताबईन का अकीदा यही है, सल्फ़ो खल्फ़ का अकीदा यही है कि आलम बेदारी में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किया है। इसी पर हमारा अकीदा है और इसी पर आपको रहना है। आखिरी एक बातें बहुत हैं, अच्छा रहने देते, यहीं पर समेटते हैं। जुमा में इंशाअल्लाह ताला मेरा उन्वान रहेगा कि हुजूर ने सफ़र मेराज में फर्श व अर्श पर क्या क्या देखा। सुभान अल्लाह, हुजूर ने क्या क्या देखा, इस पर हम गुफ्तगू आपसे कल जुमा में करेंगे। और ये भी बता दूं आपकी खुशी के लिए, इतने सारे नौजवान हैं, मैंने एक मिशन चलाया है, आप सब लोग सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे तो इंशाअल्लाह हम भी कुछ घरों तक पहुंच सकेंगे। अभी ये लाइव प्रोग्राम चलता है, जुमा भी लाइव चलता है, आप हजरात इसे क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अबुल हसन नूरी करके सर्च कीजिए तो आएगा, आप उसको आम कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए और कुछ बातें सवालात आपको आते हैं तो उनको हम तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए ताकि आपके सवाल का जवाब दें, आप भी सुनो, दुनिया भी सुने। औलिया मस्जिद से एक मिशन लेके हम उठते हैं, घर घर तक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन हम पहुंचाते हैं, ये हमारा मकसद नेक है। आप लोगों से गुजारिश है कि इसमें हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। माएँ बहनें भी अपने अपने घरों में सुन रही हैं तो सुन लें, अबुल हसन नूरी नाम का चैनल, इसे सब्सक्राइब